کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا، بارش کب برسے گی کوئی نہیں جانتا، عورتوں کے رحم میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہم بتلا دیں گے، کہ یہاں بچے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں تو سوال اس کا ہے کہ ماں کے رحم میں جو پیدا ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے۔ یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں لڑکی ہے لڑکا ہے۔ دیکھو خوب غور سے بات سمجھنا، یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں کیا ہے، رحم میں کون ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ سوال ہے رحم میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، کس دین پر رہے گا، کس دین پر مرے گا، کوئی نہیں جانتا، اور کہاں جا کر مرے گا کوئی نہیں جانتا، اور کل کیا کمائے گا کہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے نظام کائنات کا کائنات کے حوالے کیا نہیں ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے، بلکہ نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ قدرت کے قبضے میں ہے۔ اللہ جو چاہیں گے نظام کائنات میں وہ کریں گے۔ سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے، یوں ہوگا تو یوں ہوگا، یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، نہیں، بلکہ یوں کہو کہ جو کچھ ہوگا براہ راست اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن اور خیال کو اور یقین کو کائنات کی شکلوں سے پھیرا، کائنات کی شکلوں سے پھیرا ان کے خیال، ان کے ذہن کو، کائنات کی شکلوں سے ان کے یقین کو ہٹایا۔ حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، یہاں ہمارے اجتماع میں بارش ہو رہی، ساتھی گھبرائے ہوئے آئے، بارش ہو گئی بارش ہو گئی۔ تو کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی رحمت سے بھاگ رہے ہو؟ اس بارش میں 2 رحمتیں ہیں، بارش خود رحمت ہے، بارش خود رحمت ہے، اور اس راستے کی تکالیف، وہ تو اتنے فضائل بتائے گئے تھے اس راستے کی تکالیف کے کہ صحابہ کرام اس راستے کی تکالیف کو ایسے مانگا کرتے تھے جیسے ہم کسی بیمار کے لیے راحت مانگتے ہیں۔ صحابہ اس راستے کی تکالیف کو اللہ سے ایسے مانگتے تھے، کیا ہم کسی بیمار کے لیے صحت مانگیں گے جیسے وہ بیماری مانگتے تھے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظام خراب ہو گیا، نہیں، بلکہ صحابہ کی سیرت میں دیکھو گے تو جہاں سب سے بڑی بدنظمی ہوگی وہیں سب سے زیادہ غیبی انتظام ہوگا۔ میں نے تو یہ غور کیا کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں اس مجمع کو، کہ اگر میں اس کام کے کرنے والوں کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو ان کا دل کیا کہتا ہے؟ یہ شکر کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں؟ اگر میں ان کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو یہ شکر کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں؟ میرے نزدیک تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں کہ اس بارش کے ذریعے اللہ رب العزت اس مجاہدے پر اللہ رب العزت قبول فرما لے اور ہم سے اللہ تعالی صحابہ کی طرح کام لے لیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بارش ہو حدیبیہ کی رات میں، آپ فرمایا صحابہ سے کہ جو یہ کہے گا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی،
وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ جو کہے گا بارش اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے دوستو، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا کہ ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا کہ تم تمام ظاہری شکل کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں، کہ ایمان اس طرح سکھلایا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب سکھلایا، اور واقعی ایمان بالغیب کہتے ہی اس کو ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانا جائے، اسی کو ایمان فرمایا کہ جو خبر آپ لے کر آئے ہیں اس خبر کو یقینی مانا جائے آپ کے اعتماد پر۔ قرآن نے ایمان اس کو کہا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ خبریں دی ہیں جس سے ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہوتا تھا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ منافقین خبریں سنتے تھے، ان کے شک میں اضافہ ہوتا تھا، اور اللہ کو نہ ماننے والے وہ خبریں سنتے تھے تو ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا۔ عجیب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی، اس لیے کہ نبی کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوں گی، نبی کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوں گی۔ آپ نے خبر دی کہ آپ کا سفر معراج ہوا، رات کی کسی ایک حصے میں جسم کے ساتھ تمام آسمانوں کی سیر، ایک مہینے کا سفر بیت المقدس تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک ایک مہینے کا سفر، وہاں سے آسمانوں کا سفر رات کی کسی حصے میں ہو گیا۔ آپ نے صبح خبر کی لوگوں کو، ابو جہل کو پتہ چلا، سب سے بڑا کذاب آپ کو جھٹلانے والا، اس کو ہی بتلایا۔ یہ نہیں کہ تو مانیں گے نہیں، یقین نہیں کریں گے، ان کو نہ بتلاؤ، ان کو بتلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رات بیت المقدس کا سفر، یہاں سے ایک مہینے کا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر۔ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی احکام شریعت ہیں اور جتنی بھی خبریں غیب کی ہیں، ان تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر اور آپ کی لائی ہوئی خبر کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانا جائے، آپ کے اعتماد پر اس کو یقینی مانا جائے کہ ہاں یہ بات حق ہے۔ اگر نبی کے ساتھ سب کچھ ظاہر کے مطابق ہو تو پھر نبی کی بات پر یقین کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ خبر دیں گے ظاہر کے خلاف، وہ خبر دیں گے ظاہر کے خلاف، تم ظاہر کے خلاف جو خبر آئے اس کو یقینی مانو نبی کے اعتماد پر کہ آپ فرما رہے ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ واقعات ایمان بالغیب سکھلانے کے لیے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے